لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج کسی کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو بڑا افسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر کسی کی اولاد برائی کے کام میں لگ جائے، بے راہ روی اختیار کر لے تو ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور کچھ والدین تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے برے کام کرنے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ محترم ذمہ داران مدرسہ رحمانیہ، اساتذہ کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تربیت اولاد سے جنت کی ضمانت۔ محترم سامعین، اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس سے انسان اپنے لیے جنت تیار کر سکتا ہے، لیکن جہاں اولاد اللہ کی نعمت ہے اسی کے ساتھ ایک آزمائش کا بھی ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفس اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اے ایمان والو ذرا یہ خیال رکھنا کہ کہیں یہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے جہنم میں جانے کا باعث نہ بن جائے، تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ لہٰذا اللہ کے اس فرمان کے مطابق اہل ایمان اور عقل مندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اللہ اور اس کے فرمان کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھائے، انہیں نیک اور صالح بنائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ سکھائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والی اور فرما بردار بنے گی۔ اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوگی تو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، یہ نیک نامی کی وجہ بنے گی، دنیا میں جائز شہرت کی وجہ بنے گی، یہ سب کچھ قربان کرنے والی، محبت کرنے والی بنے گی۔ جب والدین بیمار ہوں گے تو ان کے لیے مدد کا ذریعہ بنے گی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب والدین انتقال کر جائیں گے تو ان کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے تمام اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلا، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جو اس نے دنیا میں کیا ہو۔ دوسرا، ایسا علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تیسرا، ایسی اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرے اور اس کے لیے ثواب جاریہ بنے۔ اسی طرح والدین اپنی اولاد کو عالم دین بنائے، قرآن کا حافظ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے ان کو عزت و تکریم کا لباس پہنائے گا۔ آئیے اب ہم چند نکات کو دیکھتے ہیں جس سے ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پہلا، اولاد کو دین کی تربیت دی جائے۔ دوسرا، دین اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کا طور طریقہ نہ سکھایا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ تیسرا، اسکول میں جو شرک کے کام کرائے جاتے ہیں، استاد کے سامنے جھکنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سے بچایا جائے، صحیح اور غلط کی تعلیم دی جائے۔ چوتھا، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے اور مسرت کے وقت شکر کرنے کی تلقین دی جائے۔ پانچواں، لغو، بیکار اور برائی کی باتوں سے روکا جائے، چاہے وہ موبائل فون کے اندر ہو یا اس کے علاوہ۔ ساتھ ہی غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور جھوٹ سے روکا جائے اور اس کے بدتر انجام سے واقف کرایا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج کسی کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو بڑا افسوس کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر کسی کی اولاد برائی کے کام میں لگ جائے، بے راہ روی اختیار کر لے تو ان کو
بات یہ ہے کہ ہماری نسل جدید عظیم ترقی کا حقدار بنے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں اولاد آزمائش ہے وہیں پر رب کی بڑی نعمت بھی ہے، لہٰذا جس والدین نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی، ورنہ یہی اولاد باعث زحمت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہماری اولاد کو نیک بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔